अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसुम राना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सबको उसी खालिक की तरफ लौट जाना है और इसी सिलसिले की कड़ी है शायद कि जो एक जंग जारी है वो मज़ाहिब की ही जंग है। साफ नज़र आ रहा है कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के माबैन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम उसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें जो शायद एक तरफ ईरान पर मशरिक़ वस्ता में हर मुल्क में फैलता जा रहा है और दूसरी जानिब हमें ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को लेकर हम देख रहे हैं कि जो रहबर ईरान है आयतुल्लाह खामेनी, उनकी शहादत के बाद से सिचुएशन टेंस से टेंस तर होती जा रही है। यहाँ तक कि आज कुवैत में जो अमेरिका का फाइटर जेट है F-15 वो तक गिरा है और कहा यह जा रहा है, तमाम तर जो कह लें कि बाइस्ड मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद ये मिस्टेकनली जो फायर किया गया है उस वजह से मिस फायर हो गया है, तो वो जहाज़ जो है वो गिरा है जबकि पायलट महफूज हैं। पहले खबर आई कुवैत से जी मुतअद्दिद त्यारे गिरे हैं और फिर उसके बाद एक त्यारे को एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक त्यारा गिरा है, फिर कहा गया कि 6 पायलट महफूज हैं। दोनों में ज़ाहिर है एक जो रिजर्व पे पायलट होता है तो उसका मतलब तो ये है कि 3 त्यारे एटलीस्ट जो है वो गिरे हैं। सदर ट्रंप जो है वो बारहा मोदी को जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि इतने त्यारे गिरे थे और बढ़ाते बढ़ाते वो तादाद 11 तक ले गए थे। तो अब ऐसे लगता है कि किसी ना किसी जगह पे मोदी भी उनको शायद ये कहते या टॉन्ट करते पाए जाएंगे कि कुवैत में कितने त्यारे गिरे थे और कितने पायलट जो है वो महफूज रहे थे और वो क्यों कर गिरे थे। अभी तक इस बात का जवाब नहीं है कि कैसे कैसे हो सकता है कि आप कोई मॉक कर रहे हैं या फिर कोई कह रहा है जी कुवैत का जो डिफेंस सिस्टम है वहां से गलती से फायर हो गया है और ये मिस फायर के नतीजे में अमेरिकी जहाज गिरे हैं। बेसिकली अमेरिका की ये मिस कैलकुलेशन थी, उसने सुहूनी इजराइल के साथ मिलकर जो ये एक नई जंग मुसल्लत की है, क्योंकि इससे पहले जितनी जंगें अमेरिका ने की हैं, चाहे इराक की सूरत हाल हो, लिबिया की सूरत हाल हो, शाम की सूरत हाल हो या फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, आज तक अमेरिका को कोई फतह नहीं मिली है। सदर ट्रंप हमें नाला नजर आए बरतानिया से भी कि उन्होंने अपनी जो एयर बेस है शुरू में उन्होंने जो आर्मस्टर है उन्होंने शुरू में इनकार कर दिया और फिर बाद में जुज़वी तौर पर और पार्शली जो है एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। उन्हें ये तवक्को नहीं थी, उन्हें तो ये तवक्को शायद जर्मनी से और दीगर ममालिक से भी थी कि उसी तरह से नेटो का जो इकट्ठ है वो इकट्ठा होकर आ जाएगा और इस तरह से चढ़ दौड़ेंगे ईरान पर। लेकिन हमें नजर आया कि प्रैक्टिकली ये जंग जो है वो सुहूनी इजराइल और अमेरिका की ही बन चुकी है। अब आप ये देखिए कि वैसे कहा जाता है जी आलमी कवानीन हैं, तमाम तर जो ममालिक हैं वो बाउंड हैं फॉलो करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन जहाँ पर इस्लाम का नाम आएगा ख़ास तौर पर मतलब अगर इस्लाम को हम ना भी जोड़ें तो वेनेजुएला में देख लीजिए क्या हुआ। और आज तो पेंटागन खुद कह रहा है कि ताकत का तवाज़ुन अमन जो है वो तवाज़ुन जो है ताकत का वो कायम करता है और वही अमन लेकर आता है, या फिर बैलेंस जो है वो पावर जो है वो पैदा करती है। तो वो तो मैकियावेली का माइट इज़ राइट जो है और जो प्रिंस जो है वो जितना ताकतवर होगा उतना बड़ा वो रूलर होगा, वो सारी सिचुएशन हमें नजर आ रही है। लेकिन क्या जो सदर ट्रंप हैं वो मैकियावेली के प्रिंस हैं कि वो पूरी दुनिया में एडवेंचर्स करते रहे और अपनी ओपनिंग स्पीच में वो ये कहें कि मैं तो जंगें खत्म कराऊंगा और नई से नई जंग वो छेड़ते जाएं। और सही जो बहुत सारे तबसराकार ये कह रहे हैं कि एप्स्टाइन का जो काला धंधा था उससे मजीद पर्दा ना उठे, तो ये एक नया जो रुख है वो मोड़ा गया है। और ईरान में जिस तरह से रजीम चेंज की ख्वाहिश लिए अमेरिका ऑन ग्राउंड आने के आज दावे कर रहा है, आज जिस तरह से अमेरिका ने, सेंटकॉम ने, पेंटागन ने सबने कह दिया है कि अमेरिका जी ऑन ग्राउंड आ सकता है और मजीद अमेरिका को ये खुद खदशा पैदा हो चुका है कि ये जंग तो अब फैलती जा रही है। उसके खदशात जो है उस तरह साबित नहीं हुए कि ये शॉर्ट फॉर्म में जंग होगी या कुछ दिनों में हम फतह हासिल कर लेंगे। और जो रहबर ईरान आयतुल्लाह खामेनी है कि उनकी शहादत के बाद से इनको लग रहा था शायद कोई, जिस तरह सदर ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि 3-4 दिन की बात है, बाद में आप अपनी हुकूमत संभाल लेना। अब समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हैंड हो गया कि वो किससे मुखातिब थे, किसको कह रहे थे। वरना ईरान में तो हमें एक ही लहर नजर आ रही है कि हर आंख अश्कबार है, हर कोई परेशान है। कोई 550 से ज्यादा लोग जो हैं इस जंग की वजह से निशाना बन चुके हैं। जो लड़कियों के स्कूल पर अटैक किया गया है, तकरीबन 165 गर्ल्स वहां पर जो है वो शहीद हो चुकी हैं, मुतासिर हो चुकी हैं। तो आप ये देखें कि वही जंगी जराइम का मुर्तकिब मफरूर जो है सुहूनी इजराइल से नेतन्याहू, जिसने मिलकर ये प्लान बनाता है ट्रंप के साथ और फिर जिस तरह से मुसलमानों में वो एक इंतशार फैलाने के लिए। अब देखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर में कितनी सच्चाई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन ये मुसलमानों को एक लड़ाने की साजिश भी हो सकती है। लेकिन एक बात और भी है कि बहुत सारे लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी को जिस तरह से अटैक किया गया है, इसमें भी ऐसे लगता है जैसे हमने पहले देखा है कि बहुत सारी लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ताने बाने जो हैं वो इसी किस्म के मिलते थे।
اور ایران ان ساری چیزوں کو پر بخوبی وہ کہتے نہیں ہے کہ آئیڈیا کر سکتا ہے، لیکن ایران میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ جیسے سب بات کر رہے ہیں کہ کیا ایران اب ٹوپل ہو گیا ہے، کیا امریکہ کی منچاہی گورنمنٹ جو ہے وہ ایران میں آ جائے گی اور وہ منچاہے اپنے نتائج حاصل کر لے گا۔ تمام تر چونکہ ابھی تو ڈیولپنگ سٹوری ہے وار کی، کیونکہ ابھی وار کہہ لیں کہ جاری ہے، اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اتنا تکبر ہے کہ میں اپنی جنگ جو ہے خود جو ہے وہ جاری جیسے میں نے شروع کی ہے میں ہی اس کو جاری رکھوں گا، میں ہی اسے ختم کروں گا، میں نے ہی اسے شروع کیا ہے۔ تو وہ جو ایک تکبر کا بت ہوتا ہے نا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹرمپ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے فرعون نمرود اور بہت ساری ایسی سائنس میں یا ہسٹری میں ہم نے پڑھی ہیں چیزیں اور دیکھی ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو نتائج تھے، جو تکبر تھا، وہ میرے خیال میں فرعون بھی حاصل نہیں کر سکا۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو ابھی یہ صہیونی طاقتیں اگر طاقت کا توازن طاقت کے طور پر اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور بیلنس آف پاور کو اپنے مطابق اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ جو گلف کے تمام تر ممالک ہیں وہاں پر جہاں پر ان کے آفیسز تھے، ان کی بیسز تھیں، ایران نے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ایران نے برملا کہا ہے کہ اگر جو بھی سپورٹ کرے گا ملک اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حالانکہ قطر سے اور دیگر ممالک سے اس قسم کے بیانات آئے ہیں، اور یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ایران نے کیئرفلی ٹیکٹفلی انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ جہاں جہاں ان کی بیسز ہوں گی اور انہیں خدشہ ہوگا کہ وہاں سے آپریٹ ہو سکتا ہے یا یہ آپریشن کر رہے ہوں گے تو ایران ان کو نشانہ بنائے گا، اور ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ اور ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے طاقت کا جو توازن ہے طاقت کے ذریعے قائم کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو اس طرح سے جو عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑا دے، کسی قانون کی پاسداری نہ کرے، یو این کو نہ مانے، اس کے قوانین کو نہ مانے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اب دوسری جانب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بات کریں کہ بہت سارے ایسے گروپس ہیں جن کو کہ ایران سپورٹ کرتا ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ جب بھی ایران میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو صدر ٹرمپ کہتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا، اور دوسری طرف ایران کی وجہ سے اگر پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو امریکن ایمبیسیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کتنے جو نوجوان ینگ لوگ ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمیں دوہرا ایک تضاد، ایک جو کانٹرڈکشن ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب بہت بڑا سوال پاکستان کی گورنمنٹ پر بھی ہے کہ جو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کراچی ایمبیسی سے جو امریکن ایمبیسی کی سیکیورٹی تھی انہوں نے فائر کیا تھا کیا، اور یہ ساری اب دیکھیں بلا شبہ جو سفارتکار ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہتے سٹوڈنٹس پر اٹیک کیا جائے۔ اس کے بہت سارے دیگر طریقے ہیں موب کو کنٹرول کرنے کے، کبھی بھی دیگر ممالک میں وہ اس طرح سے گولیاں چلا کر ان کو نہیں مار دیا جاتا، تو وہی پروٹوکول جو ہیں وہ پاکستان میں بھی اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور بلا شبہ سفارت خانوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے تھا۔ وہاں پر اسٹوڈنٹس کو پہنچنے ہی نہیں دیا جانا چاہیے تھا اگر وہ کوشش کر رہے تھے، تو تاکہ آف کورس پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں اس وقت وہ مشتعل ہیں یہ ساری صورتحال کو لے کر۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپ ہے، اور یہی سیکیورٹی لیپ ہمیں اسکردو میں بھی نظر آیا، بہت ساری اہم عمارتوں کو جلا دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو عوام کے جذبات تھے، گلگت میں جو صورتحال بنی ہے، کراچی میں ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے، 16 لوگ رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں اسی طرح سے شیلنگ ہوئی ہے اور منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پہ چاہے مجلس وحدت المسلمین ہے یا ملت جعفریہ ہے، امامیہ ایسوسی ایشن ہے، جتنے بھی لوگ عام شہری پاکستان کے جو بغیر کسی مذہبی تنظیم کے، بغیر کسی سیاسی جماعت کی کال کے اپنے وہ ایک کہہ لینا ایک سوچ کے تحت کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے اس طرح سے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانا، اس کی مذمت کرتے ہوئے وہ باہر نکلے تھے، اور آیت اللہ خامنئی کی آف کورس محبت میں بھی باہر نکلے تھے۔ تو اس محبت کا جواب یہ نہیں بنتا تھا کہ گولیاں چلائے جائیں اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔ اس کے لیے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، صوبوں میں جس طرح سے حکومتیں ہیں اسی طرح سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فردر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج جو جوائنٹ سیشن ہوا ہے پارلیمانی سال کے آغاز میں وہ ہوا کرتا ہے، صدر جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا کرتے ہیں، لیکن امریکہ کے لیے اپسیٹ کرنے کے لیے سب سے آغاز ہی کافی تھا کہ پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو نعت تلاوت کلام پاک کے بعد نعت قومی ترانہ سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے وجہ سے دعا کروائی جاتی ہے کہ جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک میسیج تو چلا گیا ہے واضح طور پر کہ ہم اسرائیل کے اس حملے کو یا ایران کے اس حملے کی بیک نہیں کر رہے، پاکستان کی انڈیپینڈنٹ اپنی ایک پالیسی ہے اور پاکستان اسی کو لے کر چلے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے گلف کی دیگر ممالک ہے کیا وہ
صہیونی طاقتوں سے استعمال ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یا پھر وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ جس طرح سے انڈیا کے طیارے گرے تھے اس طرح سے امریکہ کے طیارے بھی گر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو جنگ ہے یہ صرف اگر تکبر اور طاقت کی بنیاد پر جیتنے کی بات کی جائے یا کوشش کی جائے تو پھر وہ غزوہ بدر بھی تھی, 313 بھی تھے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تو یہ ہسٹری رہی ہے کہ اگر وہ حق پہ ہوں گے تو وہ ڈٹ جایا کرتے ہیں, پھر وہ کٹ جایا کرتے ہیں لیکن وہ جھکا نہیں کرتے ہیں. اور آیت اللہ خامنئی نے یہ ثابت کیا ہے, لوگ ان کو صحیح کہیں غلط کہیں لیکن ایک معیار انہوں نے سیٹ کر دیا ہے کہ نہ وہ کہیں پر فرار ہوئے ہیں, نہ وہ کہیں پر دوڑے ہیں, نہ وہ جھکے ہیں. وہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے, اس کے اقتدار اعلیٰ کے لیے, سوورینٹی کے لیے, ایران کی خود مختاری کے لیے وہ ڈٹے رہے ہیں. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے جو تمام فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر تک کے لوگ تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے ایران سے, لیکن میرے خیال میں وہ جو ہم اکثر پاکستان میں یہ سنتے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تو وہاں پر تو ہر گھر میں پریکٹیکلی خامنائی موجود ہے. کیونکہ مسلمانوں کا ایک وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا جذباتی بھی شاید آج لگ رہا ہوگا, لیکن ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہوا کرتا ہے اور اس کا عقیدہ اس کے مطابق بالکل درست ہوا کرتا ہے. اور جب کوئی اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ پھر اس سے ہٹتا نہیں ہے. اگر کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی آگ کی پرستش کر رہا ہے, کوئی سانپ کی کر رہا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے, کوئی گرجے جا رہا ہے, کوئی چرچ جا رہا ہے, کوئی مندر جا رہا ہے, تو اس بات پہ اگر یہ کلیش آف سیولائزیشن بنا کر لڑائی جو ہے مسلط کی جائے گی, جو کہ قرآن پاک میں بھی اور جس طرح سے صدر ٹرمپ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی کوٹ کرتے ہیں بائبل کو, تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صاف طور پر کلیش آف سیولائزیشن ہے. تو کیا طاقت کا توازن ہتھیاروں کی بنیاد بنا کر تو دیگر مذاہب کو ختم کرنے کا یہ جو ایجنڈا ہے, وہ جو ایک انسانیت کے احترام کی ہم بات کیا کرتے تھے, پیس کی بات کیا کرتے تھے, تو کیا مغربی طاقتیں اور جن کے پاس طاقت زیادہ ہے, پیسہ زیادہ ہے, ہتھیار زیادہ ہے, بوم زیادہ ہے, جہاز زیادہ ہے, فوجیں بڑی ہیں ان کے پاس, تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ دنیا میں امن کے لیے, کیونکہ ویسے تو وہ بڑی کلائمیٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ کنٹریبیوٹ بھی کلائمیٹ کی تباہی میں وہی کر رہے ہیں اور وہ درس بھی ہمیں وہی دیتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کلائمیٹ کی بات کریں تو یہ جو آپ دوسرے دن ایک جنگ مسلط کرتے ہیں تو جو دھماکے ہوتے ہیں, جو جانیں چلی جاتی ہیں, اس گولے بارود سے اس کائنات کو کیا خطرہ نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں یہ دوہرے معیار چھوڑ دینے چاہیے اور دنیا کو امن کی طرف لے کر آنا چاہیے. کیونکہ اگر امن نہیں ہوگا تو پھر اگر مائٹ از رائٹ سے آپ نے توازن قائم کرنا ہے تو یہ صورتحال مزید جو ہے اس طرف جاتی دکھائی نہیں دیتی, بلکہ دنیا جو ہے تقریباً ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پریکٹیکلی پہنچی ہوئی ہے اور مختلف ممالک اس کا شکار ہو رہے ہیں. فردر کیا اپڈیٹس ہوں گی کیونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہماری اس پر نظر رہے گی. امید کرتے ہیں کہ گلف کے جو تمام راستے ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی اور ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت, کیونکہ ابھی تو انتقامی انہوں نے کارروائی کا اعلان کر رکھا ہے, انہوں نے سرخ پرچم لہرا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم انتقام میں نہیں لیں گے تب تک ایون کی فیونرلز بھی نہیں ہوں گی جو لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا سچویشن بنتی ہے. ہماری ان تمام تر اپڈیٹس پر نظر رہے گی. مائنس نیوز کو فردر اپڈیٹس کے لیے فالو کرتے رہیے.